میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزاری ہے، اب بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن بارش بھی ہوئی تھی، جو کئی گھنٹے جاری رہی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا تھا۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کر دی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر میں نے میت کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 11 بج گئے، جس کے بعد میں لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں اپنے گھر جانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی تو قبرستان میں کوئی بھی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے۔ معاملے کا جائزہ لینے میں بھی اس جانب روانہ ہوا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے ارد گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامانوس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ میں جب ان کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے کڑکدار آواز میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا، جو تعداد میں 4 تھیں۔ ان سے کہا، تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ اس وقت تک قبرستان میں ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی اور ایک لڑکی نے نیچے منہ کیے منمناتی ہوئی آواز میں جیسے کوئی ناک سے بولتا ہے۔ دیگر لڑکیوں کو کہا، دیکھا یہ آ ہی گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کی دیگر ساتھی لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ اب جو میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا۔ ان کے چہرے پر کان تھے اور صرف آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھیں۔ اب جو میں نے بھاگنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہیں اور جنہیں میں کسی طریقے سے بھی آزاد نہیں کرا پا رہا۔ جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی میرے قریب آئی اور جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا، ان کو ایسے لگا جیسے کوئی شخص بے دھیانی میں بجلی کا ننگا تار چھو لے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنی دیگر ساتھیوں کو کہا، اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ آج اس تعویذ نے تجھے بچا لیا، نہیں تو آج ہم تیرے خون سے اپنی پیاس مٹاتے۔ اس کے بعد وہ تمام عجیب الخلقت لڑاکائیں اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئی جیسے ہوا سے بنی ہوں۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہو گئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن میں نے اس واقعے کا ذکر ایک نورانی عمل کرنے والے عامل سے کیا تو انہوں نے مجھ سے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا، جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی ہیں، مگر تمہارے گلے میں جو تمہارے مرشد کا دیا ہوا قرآنی آیات کا تعویذ ہے، اس سے تمہاری جان بچا لی ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ مخلوق یا چڑیلیں مجھے دوبارہ نظر نہیں آئیں۔ میں بھی قبرستان کے حصے میں صرف اور صرف دن کے اوقات میں جاتا۔